عثمانی پہ سیدنا عثمان کے مصحف پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے. سنی شیعہ کا ایون شیعہ نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول انہوں نے اپنی کتابوں سے نقل کیا کہ عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا قرآن کے معاملے میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو اسی طریقے سے کرتا. جبکہ شیعہ کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی کہ مصحف عثمانی پہ سیدنا عثمان کے مصحف پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے. ایون شیعہ نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول انہوں نے اپنی کتابوں سے نقل کیا ہے کہ عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا قرآن کے معاملے میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو اسی طریقے سے کرتا. قرآن محفوظ ہے الحمدللہ. یا العجب، یقین کریں بہت بڑی کمال بات ہے، بہت زبردست بات. سوال یہ پتا تھا مرزا جی کو جب شروع میں یہ سوال کیا گیا تھا جبھی نہیں تم نے یہ کے بارے اتنا سا جملہ بول دیا. تم اتنا سا جملہ وہ شروع کے اندر بول دیتے اتنا فتنہ ہوتا ہے. بھائی سیدنا عثمان کے مصحف پہ شیعہ سنی کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہے. باقی جو تحریف کی روایتیں ہیں وہ کذاب و دجالوں کی گھڑی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی طرف نظر مت کیا کرو، وہ گمراہیاں ہیں گمراہیوں کی بجائے. لیکن اگر کسی کو کوئی شوق ہے وہ ہمارے علماء سے ملے، سنی علماء سے ملے، شیعہ علماء سے ملے. تحریف کی جو روایات جو گمراہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس کو وہ لوگ جواب دے دیں گے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ شیعہ سنی مصحف عثمانی کے قائل اس پر اجماع ہے. اس پر پچھلی ریکارڈنگ میں جو میں نے شیعہ تصریحات آپ کو بیان کی تھی لب لباب صرف یہ ہے ایک مختصر ان میں سے کہ اصل قرآن تو امام غائب کے پاس، وہ امام زمانہ اس کو لے کر آئیں. اصل تو بنیادی نظریہ یہی ہے. لیکن چلے یہ فصل الخطاب کا پرانا ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 32 کے اوپر مرزا محمد حسین نوری تبریسی کہتے ہیں یہ اسی طرح کی بات کا جواب دیتے ہوئے مصحف عثمان پہ. کل تو میں کہتا ہوں قد ادا ہوا فی الشافعی و شیخ فی تلخیصہ من متائن عثمان، کہ جنہوں نے اصول کافی کی شرح شافی لکھی ہے اور جنہوں نے تلخیص لکھی ہے ان شیوخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرزا حسین تبریسی نوری مرزا حسین نوری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس کو عثمان کے اوپر جو یعنی عثمان کے جو متائن ہیں اس کی جو غلط پالیسیز ہیں اس کے اوپر جن باتوں کی وجہ سے ستانہ کیا جاتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ پہ وہ انہوں نے اس زمن میں اس کو گنا ہے مصحف عثمانی کو. وہ کہتے ہیں ومن عظیم ما قدم علیہ جمع الناس علی قراءتہ زید و احرقہ المصاحف، اور جو وہ اس نے لوگوں کو ایک قرات پہ اکٹھا کر کے باقی سب صحیفوں کو جلا دیا. ہمارے علماء اس پہ تان کرتے ہیں، ہمارے علماء عثمان پہ وہ ابطال ہی اور اس کو ابطال کرتے ہیں. ما یعنی کہ وہ یہ لفظ ہے تھوڑا سا پرنٹنگ میں رہ گیا ہے من القرآن ولو لا جواز کون بعض ما ابتلا ہی و جمیع ہی من القرآن لما کان ذلک تانا. اگر جو عثمان نے صحیفہ جمع کیا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی بطلان نہیں ہے اور اس کو جمع کرنا وہ صحیح تھا تو عثمان کا تان کی وجہ کیا بنی؟ یار بڑا عبرت آمیز جواب ہے یہ، آپ سمجھیں. آج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان درازی کی بنیادی وجہ ہی تو یہی ہے کہ قرآن کن کے دور میں مکمل طور پہ جمع ہو کے کھڑا وہ سیدنا عثمان، اور سیدنا عثمان کے اوپر وہ باقاعدہ یعنی اس بات پہ تانا نعوذ باللہ کیا گیا، ان کے بارے میں غلط باتیں کی گئی ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں سنو ذرا بات کو، مرزا جی نے کہا نا کہ شیعہ سنی اس کے اوپر اجماع ہے. اور بھائی اگر مثال کے طور پر اس پہ شیعہ سنی اجماع ہو گیا ہوتا تو آپ سمجھیں کہ جو متقدمین شیعہ ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ یعنی کہ جو تمام صحیفوں کو ایک صحیفے میں اکٹھا کر دینے کو اور بقیہ کو جلا دینے کو اور اس کی قرت پہ سب کو لازمی لانے کو وہ اس کے اوپر پھر اعتراض کرتی کیوں؟ اعتراض کی کوئی وجہ بنتی؟ اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بنتی. اچھا چلیں یہ تو ہو گئی ایک بات. اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی چیز سمجھیں، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس اسلام کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار. بعض لوگ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں صرف قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا میں نزلہ کا ترجمہ کرتے ہیں قرآن. میں آپ کو بتا دوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا معنی اسلام ہوگا، قرآن نہیں ہوگا. اس کا معنی اسلام ہوگا. اس کی وجہ یہ سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی جب ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں تو آپ اس کو محفوظ کرنے کی عجلت کے اندر زبان کو تکلیف مت دیا کیجیے. ان علینا جمعہ، اس دین کا جمع کرنا ہمارے اوپر، وقرآنہ، اور اس کو پڑھانے کا جو طریقہ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب پڑھا جا رہا ہو تو بس پڑھتے رہیے، ساتھ پڑھنے کی پیروی کرتے رہے. ثم ان علینا بیان، پھر اس کی جو تشریح ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ہم کہتے ہیں قرآن پہلے جمع میں قرآن آ گیا، تشریح کے اندر حدیث آئی،
اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے علاوہ کوئی چیز دلائل کی روح سے نکال کے نہیں لائی جا سکتی. اور قرآن اور حدیث ان دو کا مجموعہ ہو گیا اسلام. تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے اس اسلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ کل کے جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں اور اس کی وضاحت آئی. اب تھوڑا اس بات کو سمجھے گا. اگر اس میں کسی قسم کی بھی تعریف ہو گئی, جو میں نے کل توجہ دلائی تھی کہ میں صحیح مسلم میں تعریف قرآن کی حدیث ہے, تو میں نے وہاں توجہ دلائی تھی قرآن میں تعریف کی حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں. قرآن میں تو تعریف ہو گئی مسلم صحیح ہے, میں نے کل توجہ دلائی تھی نا. قرآن میں تو تعریف ہو گئی لیکن مسلم صحیح ہے. تو یہ بڑا ایک لطیفہ تھا, تو سمجھیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس اسلام کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اس میں قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں میں کس طرح کی, ابھی اس سے بحث نہیں ہوا. الحمدللہ ہم نے معرفت الصحابہ والے بحث سیریز کے اندر اس کی وضاحت دی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پہ ہم نے اس کی وضاحت اللہ کے فضل و کرم سے دی ہے. لیکن ابھی جو بتانے کا ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ قرآن میں کسی بھی اعتبار سے تعریف ہو گئی تو پھر اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار. تو کہاں ہوئی حفاظت؟ بس سب سے پہلے تو یہ آیت ہی کے بارے میں بات کر لو نا, پھر اس کا مطلب کیا رہ جائے گا. آگے چلیں. اللہ رب العزت نے سورہ فصلت آیت نمبر 41-42 کے اندر فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اسلام سے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا, اور بے شک وہ ایک غلبے والی ایک عزت والی کتاب میں ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ. کوئی باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. حق اللہ کی طرف سے, مخلوق کی طرف سے جو بھی ہو وہ باطل ہوگا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ. اس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل اس کتاب کے اندر نہیں آ سکتا. تنزیل من حکیم حمید. اس کو سب سے حکمت والے اور ساری تعریفوں والے نے نازل کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی آیت نکال دی گئی ہے, کوئی گھسیڑ دی گئی نعوذ باللہ, پھر اس آیت کا کوئی مطلب بچا؟ آگے دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا. اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں روشن آیت اللہ رب العزت کی, تو جن لوگوں نے اللہ کو منہ دکھانے پہ ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے, وہ کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لیا او بدل ہو, یا اس کو بدل دے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری کیا مجال, میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کا تغیر یا تبدل کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل کی جاتی ہے, میں اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا. اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اور مجھے تو خوف ہے کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا. تینوں آیات سے بات پتہ لگی قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی, قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. اور میں آپ سمجھیں نا اس بات, یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کے آج تک ایک زمانے میں ہزاروں حفاظ قرآن ہوتے ہیں, لاکھوں بلکہ حفاظ قرآن ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں رد و بدل ہو جائے؟ عقلی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے, لیکن ہم تو دلائل کی روح سے بات کرنے کا قائل ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے قرآن میں تعریف ہو گئی, ہم وقت ہم اس سے گفتگو کے لیے تیار ہیں. لیکن اس بات کو ذرا سمجھے گا, اس بات کو اگر آپ کہتے ہیں اس سے مسلم میں موجود ہے تو پھر ان 3 آیتوں کو نکالیں قرآن میں سے, اس کا کیا کریں؟ نہیں سمجھے؟ اچھا چلیں, یہ تو ہم بات کرتے ہیں. اب دیکھیے گا, یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 407. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کہنا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اور وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس اسلام کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنا لیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی اضافہ اور زیادتی کی جائے یا اس سے کوئی کمی کی جائے, یہ حفاظت ان سب چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے. حضرت قتادہ اور ثابت البنانی رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. شیاطین اس میں کسی باطل کا اضافہ کریں یا اس سے کسی حق کی کمی کریں, اس چیز سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کر لی ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کا ولی اور محافظ ہے, اس لیے یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. اور قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتب کے بارے میں فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا, یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں جو لفظ کی طرف اشارہ کیا ہے, بس ان کی حفاظت ان کے سپرد کر دی تو انہوں نے انہیں بدل دیا اور اس میں تغیر کر دیا. یعنی پچھلی کتابوں کی حفاظت ان کی امتوں کے اوپر ڈال دی گئی تھی, نتیجتاً اس میں تغیر و تبدل ہو گیا. لیکن قرآن کے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ,
ہم ہی اس کی رات کے ذمہ دار ہیں۔ آگے کہتے ہیں ہمیں شیخ الفقی الامام ابو القاسم عبداللہ نے اپنے باب شیخ الفقی الامام المحدث ابو الحسن علی بن خلف بن معزوز القومی التلمسانی سے خبر دی ہے، انہوں نے بیان کیا الشیخ العالم فخر النساء شہداء بنت ابی نصر احمد بن الفرج الدنیاوری پر یہ پڑھا گیا، وہ جمادی الاخر 564 ہجری کے آخر میں اپنے گھر دارالسلام میں تھی، ان سے کہا گیا کہ الشیخ الاجل العامل نقیب النقباء ابو الفوارس تراد بن محمد زنیبی نے ان سے پڑھنے کی تمہیں خبر دی اور تم سن رہی تھی، یہ 490 ہجری کی بات ہے۔ ہمیں علی بن عبداللہ بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو علی عیسیٰ بن محمد بن احمد بن عمر بن عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المعروف بالتوماری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں حسین بن فہم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن اقسم کو یہ فرماتے سنا کہ مامون مجلس نظر و فکر میں تھا اور وہی اس وقت امیر اور حاکم تھا، تو ان تمام لوگوں میں ایک یہودی آدمی داخل ہوا، اس کا لباس حسین تھا، چہرہ خوبصورت تھا اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس نے کلام کیا اور اس اپنی کلام اور عبارت کو خوب آراستہ اور مزین کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو مامون نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تو اسرائیلی ہے؟ یہ توجہ کریں، کیا تو اسرائیلی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو مامون نے اس سے کہا تو اسلام قبول کر لے تاکہ میں تیرے ساتھ معاملات کروں اور اس نے سلوک کا برتاؤ کروں، اور اس نے اسے دھمکی بھی دی، تو اس نے کہا کہ میرا دین وہی ہے جو میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اور وہ واپس چلا گیا۔ راوی نے بیان کیا پھر جب 1 سال گزرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آیا تو وہ مسلمان تھا اور اس نے فقہ سے متعلق انتہائی خوبصورت اور حسین گفتگو کی۔ بس جب مجلس برخاست ہوئی تو مامون نے اسے بلایا اور کہا کہ کل تو ہمارا ساتھی نہ تھا؟ کیا کل تو ہمارا ساتھی نہ تھا؟ اس نے جواب دیا ہاں، کیوں نہیں؟ تو مامون نے کہا پھر تیرے اسلام کا سبب کیا ہے؟ پھر تیرے اسلام کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں تمہارے پاس سے واپس لوٹ کر گیا تو میں نے پسند کیا کہ میں ان ادیان کو آزماؤں، دین کی جمع ادیان کو آزماؤں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ تو مجھے خوش نویس دیکھ رہا ہے، چنانچہ میں نے تورات کا ارادہ کیا اور اس کے 3 نسخے لکھے، اس کے 3 نسخے خود لکھے اور ان میں کچھ کمی بیشی کر دی، اور میں انہیں گرجا گھر میں لے گیا، چرچ میں لے گیا اور مجھ سے وہ خرید لیے گئے۔ پھر میں نے انجیل کو لیا اور اس کے 3 نسخے لکھے اور اس میں کچھ زیادتی اور کچھ کمی کر دی اور انہیں لے کر یہودیوں کی عبادت گاہ میں چلا گیا اور وہ مجھ سے خرید لیے گئے۔ اور پھر میں نے قرآن کریم کا ارادہ کیا اور اس کے 3 نسخے لکھے اور ان میں کچھ کمی بیشی کر دی اور انہیں لے کر کاغذ بیچنے والوں کے پاس گیا تو کاغذ بیچنے والوں نے اسے لے کے خوب غور سے دیکھا، کاغذ ردی لینے والوں نے اسے لیا اور اسے ایسے الٹ پلٹ کے دیکھتے رہے غور سے، بس جب انہوں نے اس میں کمی اور بیشی کو تلاش کر لیا تو انہوں نے اسے پھینک دیا اور اسے نہیں خریدا۔ ردی بیچنے والوں نے، سنو ذرا بات کو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب محفوظ ترین کتاب ہے، یہ قرآن مجید محفوظ ترین کتاب ہے، بس یہی میرے اسلام لانے کا سبب ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے کہا میں نے اس سال حج کیا اور میں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور ان سے اس خبر کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے فرمایا اس کا مصداق کتاب اللہ میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا کون سی جگہ میں؟ تو انہوں نے فرمایا اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے بارے میں فرمایا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، وہی سورہ مائدہ آیت نمبر 44، کہ ان پر ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی پر دے دی گئی تھی پچھلی امتوں پہ، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت ان پر ڈال دی تو یہ ضائع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بس اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو اس لیے ضائع نہیں ہوا۔ میرے بھائی پوری روایت بم سند پڑھنے کا مطلب یہ بتانا تھا، یہ اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ کہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل۔ اور سنو ذرا بات کو، میں ایک انتہائی آسان کتاب کی آپ کو مثال دے دوں، نہ بریلوی کا مسئلہ، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث کا مسئلہ، بقول مرزا جی کے بابے ہمارے، مرزا جی نے سارے مسلمان بزرگوں کو ہماری طرف منسوب کر دیا ہے نا کہ یہ اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں، اور مرزا جی بابے ہمارے اور عقیدہ ہمارا، بابے بتائیں گے، کون بتائیں گے؟ اور 13ویں امام کو ہم سے سننا ہوگا، ہاں جہلمی بابا، جلا ہوا پاپا، ذرا سا چائے میں ڈبو ڈب نیچے ختم، پہلی دفعہ میں ڈب جاتا ہے۔ سنے ذرا بات، بے غیرت پاپا، سنے ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں غنیت الطالبین ہے، یہ غنیت الطالبین شمس بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، سنے ذرا بات، یہ ترجمہ بھی ہمارا نہیں ہے، شمس بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 134 پہ، غوث پاک۔ مرچیں نہیں لگیں گی مرزا جی کو، مرچیں مرزا جی کو بالکل بھی نہیں لگیں گی، کیونکہ آگے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نا مرزا جی کا عقیدہ اور نظریہ، آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ مرزا جی کے مقلدین کے لیے سوچیں گے کہ یار کورونا کی ویکسین بعد میں بناؤ، پہلے ان کے لیے کوئی ویکسین بناؤ۔ کیا قوم ہے یہ یار، کیا یہ انہیں بیوقوف بناتا ہے، کیا یہ بنتے ہیں؟ سنو ذرا بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ عنوان، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے،
اب آگے وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا خطاب ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، تیرے قلب کے اوپر یہ روح الامین لے کر اترا ہے تاکہ تو ڈرائے کھلی واضح عربی زبان کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہ قرآن اپنی امت کو پہنچا دیا، جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام پر انہیں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقف حج میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے فرما رہے تھے کوئی شخص ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے کہ قریش نے تو مجھے کلام اللہ پہنچانے سے روک دیا ہے، کہ قریش نے تو مجھے کلام اللہ پہنچانے سے روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنو ذرا بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کر کے کیا بتا رہے ہیں کہ وہ ابتدائی سالوں میں جب سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں دعوت و تبلیغ کے معاملے میں زیادہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کفار قریش ہیں یہ مجھے اللہ کا قرآن سنانے نہیں دے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ سنو ذرا بات کو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر ان مشرکین میں سے کوئی تمہاری پناہ میں آنا چاہے نا کہ تم پناہ اس نیت سے دو کہ بعد میں وہ اللہ کا کلام سن لے تو یہ بہتر ہے۔ کیا سنوانا چاہ رہا اللہ ان کے ذریعے؟ کلام اللہ۔ سنو ذرا بات کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح بھی اس کو پڑھا جائے، لکھا جائے، اور جس طرح بھی اس کی تلاوت کی جائے، اور جیسا بھی قاریوں کی قرأت، تلفظ کرنے والوں کے تلفظ، حافظ والوں کی حافظے کی یادداشت میں کسی قسم کا بھی اختلاف واقع ہو جائے، ہر صورت میں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہر صورت میں اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، نہ اس میں کسی قسم کا حدوث ہے، نہ کسی قسم کا تغیر ہے، نہ کسی قسم کا تبدل ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے، نہ اضافہ ہوا ہے، نہ کسی انسان کی تالیف و تصنیف کا اس میں کسی قسم کا کوئی دخل ہے۔ اور میرے بھائی بتاؤ اس سے زیادہ واضح بات اہل سنت کا مقدمہ قرآن کے معاملے میں واضح ہو سکتا ہے؟ اور کل کا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کتاب میں تو یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں تو قرآن کے کلام مادے نکات تک کے اندر تحریف مانی گئی ہے، کل دیا نا میں نے آپ کو کتاب کہا تھا۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ تفسیر احسن البیان، پتہ ہے میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ سنیں ذرا بات کو، یہ تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی۔ مرزا جی نے ان کو ناسبی کہا تھا، مرزا جی چوچو نے ان کو ناسبیت کی دعوت پاکستان میں پھیلانے والا ان کو قرار دیا تھا۔ یہ تفسیر احسن البیان میں یہی سورہ حجر کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 633 کے اوپر، یعنی اس کو دستے برد زمانہ سے اور تحریف و تغیر سے بچانا یہ ہمارا کام ہے، تحریف و تغیر سے بچانا اسے ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا۔ گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس قرآن میں مانوی تعریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تعریف اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات مانوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے، جو ان کے گمراہانہ عقائد اور غلط استدلالات کے تار و پود بکھیرتی رہی ہے، اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم عمل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کو یہاں ذکر یعنی نصیحت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہاں کے لیے ذکر یعنی یاد دہانی اور نصیحت ہونے کے پہلو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم اور سیرت نبوی کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اور شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ جنہیں مرزا جی ناسبی کہہ رہے تھے، یہ ان کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ہے حقیقی اہل سنت کا عقیدہ۔ اور اب اس کے بعد ذرا دیکھیے گا مرزا جی کے ایوانوں کے اندر دھماکہ، بھوچال، یہ میں چند ایک مخصوص کتابی ایک سلسلہ چلا تھا، اس کا نام لے رہا ہوں میں، دھماکہ، زلزلہ، بھوچال، نہیں سمجھے؟ یہ میرے ہاتھ میں اشیاء بس سننا ہے۔ اب علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، یقین کریں مرزا کو جو پیچھے سے فنڈ آ رہا ہے نا، یہ تصویر ان کے سامنے جیسی آئی ہوگی مرزا سے لے کے ان تک کو سب کو الٹی لگی ہوگی ایک ساتھ۔ سنیں ذرا بات، صفحہ نمبر 83 کے اوپر وہ کہتے ہیں
اہل سنت اور شیعہ کے درمیان بنیادی اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید مکمل کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ اس میں کسی آیت کا اضافہ اور نہ ہی کمی۔ صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک قرآن مجید کے کسی ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ مقدس کتاب اسی حالت میں ہے جس حالت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور آخر میں عرض ہے، ہمارے شیخ اللہ رب العزت نے لمبی اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 73۔ وہ کہتے ہیں وحی الہی قرآن پاک میں تغیر و تبدل کا حق کسی کو نہیں ہے۔ وحی الہی قرآن پاک میں تغیر و تبدل کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن حکیم ایک مکمل و جامع کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ، تغیر و تبدل اور تحریف سے کام نہیں لیا گیا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن جمع کرنے کے لیے کہا، انہوں نے اسی طرح اس کو جمع کر دیا۔ قرآن پاک کی تحریف کا قائل مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اس کو ایک دفعہ پھر میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی الہی قرآن پاک میں تغیر و تبدل کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن حکیم ایک مکمل و جامع کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ، تغیر و تبدل اور تحریف سے کام نہیں لیا گیا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کرنے کے لیے کہا، انہوں نے اسی طرح اس کو جمع کر دیا۔ قرآن پاک کی تحریف کا قائل مسلمان نہیں۔ عرض کرنے کا میرے بھائی مقصد یہ ہے، مرزا جی نے جو بات کہی ہے نا کہ مصحف عثمانی کے اوپر اہل سنت و اہل تشیع کا اجماع ہے، میں کہتا ہوں اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ کاش مصحف عثمانی پہ ہمارے سارے شیعہ حضرات بھی آ جائیں اور یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، سنی شیعہ سارے بھائی بھائی بن جائے آپس میں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ باقی نہ رہے امت میں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔